ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. اللہ رب العالمین اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن جتنے بھی مجرمین ہیں وہ سب کے سب مایوسی کے شکار ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ۔ اس دن ان کے سارے شرکا ان کے سفارشی نہیں ہوں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ دنیا میں انسان نہ جانے کس کس کے بارے میں یہ امید لگا رکھا ہے کہ قیامت کے دن ان کا سفارشی بنے گا۔ کفار اور مشرکین جن بتوں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہی عقیدہ تھا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہتے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، یہ اللہ کے بڑے بزرگ بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ ان کی سفارش کے وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی معاونت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوں گے، لَهُمْ ان کے لیے، مِن شُرَكَائِهِمْ ان کے شرکا میں سے کوئی بھی، سفارش، ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی، سارے کے سارے منکر ہو جائیں گے، ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن ان کے سفارشی نہیں بنے گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور قیامت کے دن یہ خود اپنے شرکا کے منکر ہو جائیں گے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی حرکتیں کیا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے اس کے قیامت کے دن انکار کرتے تھے۔ سفارش وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفارش کا پورا کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے مگر اللہ کی اجازت سے؟ جس کی سفارش ہوگی اور جو سفارشی ہوگا، ان دونوں کا انتخاب اللہ رب العالمین کرے گا۔ یہ تمہیں سفارش کرنی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور فلاں کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے۔ اپنا سگا والد ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیوی بچے ہیں، اپنے رشتے دار ہیں، ہم ان کی سفارش کر لیں؟ نہیں، یا ہم ان سے سفارش کروا لیں؟ وہ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہی فکس کرے گا سفارشی کون بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ بھی فکس کرے گا کہ سفارش کس کی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
سفارش کروائے گا اور جس کے حق کو سفارش کروائے گا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ جب تک راضی اور خوش نہ ہو، نہ اسے سفارش کا حق دے گا، نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو سفارش کی اجازت دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس آدمی کو جنت بھیجنی ہے، تو پھر کسی سے سفارش کروانے کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی فلاں آدمی سے کہا جائے گا کہ تم فلاں آدمی کی سفارش کرو، اللہ تعالیٰ یہ فکس کرے گا؟ تو سوال ہے کہ جب اللہ نے ایک آدمی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کرنے کے جنت میں جائے گا، تو یوں ہی بھیج دے، اسی سے کہے گا کہ تم ان کی سفارش کرو، اور وہ سفارش کرے تو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ، ایسا کیوں؟ تو محدثین اکرام نے اس کے بارے میں کہا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جس آدمی کے بارے میں سفارش کا فیصلہ کرے گا، اس آدمی کے نظر میں جس آدمی کو سفارش کی اجازت دے گا، اس آدمی کی عزت اور احترام کو بڑھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک اور چہیتے بندوں کو نہ صرف دنیا میں ایک دوسروں کے نظر میں عزت دار بناتا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بعض جنتیوں کو دوسرے جنتیوں کے نظروں میں عزت دار بنائے گا، اور وہ اس کی جنت میں ادب و احترام کرتا ہے۔ دوسری بات یہاں بتائی گئی کہ یہ اپنے شریکوں کے انکار کر دیں گے، شرکا کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہمارے شرکا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان کسی کو اس دنیا میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے تو قیامت کے دن انکار کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ جن کو شریک بنا رہا ہے دیکھے گا وہ خود ہی بیچارہ مجبور ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں پریشانی سے گھرا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ دوسرا کہیں بوجھ اس کے لیے نہ بن جائے۔ پتا چلا کہ چلو سفارش کرو تو بولے سفارش تو کریں گے نہیں، لاؤ دو چار نیکی دے دو مانگ لے نا۔ تو انسان اس دن ایک دوسرے سے جب بھاگنے کی صورت میں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر کہے کہ ہاں میں نے اس کو تیرا شریک بنایا تھا، اس سے سفارش کروا لے، مجھے بچا لے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب کافر اور مشرک کے درمیان دوری کر دی جائے گی، علیحدگی پیدا کر دی جائے گی، کفار الگ ہو جائیں گے، مشرکین الگ ہو جائیں گے، موحدین اور مسلمان الگ ہو جائیں گے۔ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت واقع ہوگی، یومئذ، تو وہ دن ہوگا یتفرقون، لوگ الگ الگ خانوں میں بڑھ جائیں گے، الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے، الگ الگ ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں گے۔ موحدین کی جماعت الگ ہوگی، مشرکین کی جماعت الگ ہوگی، کافروں کی جماعت الگ ہوگی، مسلمانوں کی جماعت الگ ہوگی، توحید پر عمل کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی، سنت پر عمل کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی، بدعتیوں کی جماعت الگ ہوگی، اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم وہ حدیث بارہ سنتے ہیں نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اسی جماعت میں رکھے گا، اسی گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اسی ٹیم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا قرآن مجید میں بیان کی ہے
جس کے اخیر میں یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اللہ تو مجھے حالت اسلام میں موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ دعا کس چیز کے لیے ہے کہ جب ایمان کی حالت میں موت آ گئی تو بات ختم ہو گئی، قیامت کے دن نیک لوگوں کی جماعت میں اور گروہ میں شامل ہونا ہے، اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو قیامت کے دن مشرک، موحد، کافر سب گرمل ہو کر کے نہیں رہیں گے، بلکہ سب کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ جماعت اور ٹولی میں یہ بھی ہے کہ ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، جس کی وہ اتباع کرتا تھا، جس کی وہ پیروی کرتا تھا، جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ نبی کے ساتھ تبھی آ پائے گا جب اس کا ایمان سچا ہو، اس کی محبت سچی ہو، اس کی اتباع سچی ہو۔ آدمی کا بیعت کرتا تھا اور کیا کلمہ نبی کا پڑھ لیا تو تھوڑی نبی کے ساتھ کھڑا ہونے ملے گا۔ شرک کرتا تھا اور وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا تو تھوڑی اسے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ بھی فیصلہ سنا دے گا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دوسرے گروپوں میں بڑھ جائیں گے، لیکن انہیں مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہونے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بہن، کیا کہتے ہیں بیٹے سے بیٹا ماں سے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی ہوگی کہ نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار، ایماندار، اللہ کے چاہنے والے، یہ سب نیک لوگ آپس میں ملیں گے، صرف بھاگیں گے نہیں، ملیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد تو ملیں گے، وہ الگ چیز ہے، جنت میں جانے سے پہلے بھی ملیں گے، جس کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے۔ اتنی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود نیک لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ہم اس کی تھوڑی سی اشارہ کر کے آج بات ختم کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، وہ جا کر اپنے ساتھیوں سے، اپنے نیک دوستوں سے، اپنے نیک اور دیندار ہمجولیوں سے کیا کہے گا؟ یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ کافر تو بھاگ ہی رہا ہوگا، جہنمی تو بھاگ رہا ہے، اس کو پیچھے پیچھے کہاں پڑے گا اس کو سنانے کے لیے؟ وہ خوشی کے مارے اپنے لوگوں کو، جو نیک لوگوں کو انہیں کے پاس جائے گا، اب جا کر کے ان کو نامہ اعمال دکھائے گا، ایک دوسرے کو دکھائیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی خوشیوں کا، اللہ رب العالمین کی نعمت کا ذکر کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ آگے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ